بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں جن میں شام نہیں عمر گزر جاتی ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ آج دل نہیں روح اداس ہے، قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اس شخص کو کبھی مت کھونا جس نے تمہارے سارے عیب دیکھے ہوں پھر بھی تم سے محبت کرے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھولتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی زندگی گزاریں تو اپنا سایہ ہٹا کر انہیں کچھ دھوپ، بھوک، سردی، گرمی کا احساس ہونے دیں۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت اسے ایک دن خود ثابت کرے گا۔ جب اللہ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ فاصلے بنا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دوری ہوتی ہے درمیان۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ توڑنے والے تو ہزار بیٹھے ہیں مگر جوڑنے والی ذات بس اللہ کی ہے۔ آواز آئی جہنم میں پھینکو، حکم ہوا رکو جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ سکون انسان کا کمال نہیں رب کی عطا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ جو دل میں رہا کرتے ہیں نا وہی دل کے زخم بن جاتے ہیں۔ میں شخص تھا خوابوں کو جینے والا، اب مجھے حقیقتیں رلا رہی ہیں۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل رستوں میں بھی تکنے نہیں دیتا۔ خزاں سے کچھ نہیں ہوتا بہار دل میں رہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اسی لیے میری امید قائم ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے عزت اور محبت کے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ ایسی بات کرنا سیکھ لیں جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بے وقوف ہیں کہ نہیں۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔
دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ آنسوں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو بوجھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ نہ وہ لوگ رہے نہ وہ شوق رہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اس آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ دلوں پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ والدین اور درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بے زبان نہ سمجھے کسی کی خاموشی کو، گہرے پانی میں اکثر شور نہیں ہوتا۔ بہتر ہی نہیں بہترین ہوگا جس دن رب پر مکمل یقین ہوگا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ جب نظر پاک نہیں رہتی نا تو باتوں میں لذت نہیں آتی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محبت ماں کا بوسہ ہے، محبت باپ کی شفقت ہے۔ حالات کی تلخی میں کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب ان کو دین سکھا دے گا۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں ایمان پر ڈالیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈال نہیں پاتے۔ خاموش لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے،
خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ جاتا نہ ہو۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ غصے کے وقت رک جایا کرو اور غلطی کر کے جھک جایا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم شوق شہادت کے خاطر اب راہ خدا میں پھرتے ہیں، قرآن کو لگا کر سینے سے ہم راہ وفا پر چلتے ہیں۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے، وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاق سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے نہیں ہوتے۔ افطار سے چند سیکنڈ پہلے بھی آدھی کھجور نہیں کھا سکتے، اس ڈر سے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ نہ جانے لوگ دوسروں کا حق کھاتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی